دہشت گرد جو ہے وہ مجرم ہے، وہ انسانیت کا مجرم ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو جو کہ یقیناً بے گناہ بے قصور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کسی جواز سے جوڑا جائے، کسی مطالبے سے جوڑا جائے، کسی اور معاملے سے جوڑا جائے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے۔ کہاں افغان باشندوں کی واپسی اور افغانوں کو شہریت دینے کے معاملے پر علی امین گنڈاپور پہلے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پروپوزل لے کر آ جائیں۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ آپریشن کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہونا ہے۔ کل کی میٹنگ میں سیاسی معاملات اور بانی پر بات نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف، فیصل واڈا، طلال چودھری کہتے ہیں میں فوج سے ملا ہوا ہوں۔ کیا ان باتوں کا مطلب ہے کہ کسی کا فوج سے ملنا غداری ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں غدار ہوں؟ آرمی چیف سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں۔ آرمی چیف نے ہمارے صوبے کے جائز حقوق کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ افغان شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھیجنے کے حق میں نہیں۔ افغان شہری پاکستان کی شہریت مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت کی کوئٹہ میں امن و امان کے اجلاس کی صدارت۔ کہاں انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے، ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی رہنماؤں سے گفتگو میں صدر زرداری کا عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگانے کا اعلان۔ کہا تفصیل سے ہر کسی کو سنوں گا، حقوق دینا چاہتے ہیں، چھیننا نہیں۔ بلوچستان میں عوامی بہبود کے ایسے اقدامات کریں گے جسے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ چینی قیمتوں پر عوام سے پھر ہاتھ ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے حکومت سے اپنی بات منوا لی۔ حکومت کا چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو رکھنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ اجلاس کے بعد کہا چینی کی قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جو بھی چینی کی قیمت مصنوعی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں طے ہوا ہے رانا تنویر شوگر ملز کے ساتھ مل کر قیمتوں کا تعین کریں گے۔ چینی برآمد کی اجازت سے پہلے ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت ہول سیل میں 140 اور ریٹیل میں 145 روپے رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اکابرین ہوں گے ان پر گرفت نہیں آئے گی تو پھر بدقسمتی سے یہی ہوتا رہے گا۔ چھوٹا موٹا فائن ہوتا ہے وہ ایک بار دے کے رسید رکھ لیتے ہیں اور پھر سامنے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے فوڈ سیکیورٹی ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ مافیاز کا تو بہت بڑا ایشو ہے، جو پالیسی آتا ہے اس میں کوئی خوش نہیں ہوتا۔ عوامی نمائندے بھی چینی کی بڑھتی قیمت سے پریشان، کہتے ہیں عوام کو چینی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، حکومت مافیاز کے خلاف کارروائی کرے۔ ارکان نے کہا پاکستان فوڈ باسکٹ تھا، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قومی سلامتی اجلاس میں نواز شریف کے نہ آنے پر پی ٹی آئی برہم۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ کیا نواز شریف نے نہ آ کر دہشت گردوں کی حمایت کی؟ اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کی ترجمان ہے، ہم قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ ہیں۔ مریم اورنگزیب نے جواب دیا نواز شریف ملک کی سلامتی کے لیے جہاں ضرورت ہو جا سکتے ہیں، کل کی میٹنگ میں طبیعت خرابی کی وجہ سے نہ جا سکے، سوائے اس ٹولے کے پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے۔ یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک اصولی موقع پہ کہ آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے۔ آپ دہشت گردی میں بریفنگ ہے وہ والی تو الگ بات ہے کہ نہیں آیا، لیکن دہشت گردی پہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔
قومی سلامتی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ اصولی تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے آپ کم سے کم بانی سے ملنے تو دیتے. دہشت گردی پر موقف واضح ہے, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ایک بیانیہ ہونا چاہیے. اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان. اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنا دی. فواد چودھری کا کہنا ہے صدر آصف زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا راستہ نکالیں. قومی حکومت بنا کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے الیکشن طے کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے. گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. تجارت, اہم شعبوں میں شراکت داری, وسیع اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی. غزہ صورتحال, مشرق وسطی کی تبدیلیاں, امت مسلمہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. 22 مارچ تک دورے میں اہم ملاقاتیں ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف عمرے کی سعادت حاصل کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وفد میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز ٹیکس ڈیفالٹر قرار. حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا. برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا. حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئی. برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس ڈیفالٹر کا جرمانہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا. دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز سے جرمانے کی وصولی کا امکان. شریف فیملی کا کہنا ہے حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے. شریف فیملی کے ذرائع کا کہنا ہے ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئیں. واضح رہے کہ برطانوی حکومت نے اپریل 2024 میں جو گزٹ شائع کیا تھا اس میں حسن نواز کو جرمانے کا ذکر نہیں تھا. جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد انتقال کر گئے. جے یو آئی نے حافظ حسین احمد کے انتقال کی تصدیق کر دی. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حافظ حسین احمد کی نماز جنازہ کا اعلان جلد کیا جائے گا. حافظ حسین احمد کے بیٹے منیر احمد کے مطابق حافظ حسین احمد طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. حافظ حسین احمد سینیٹر اور رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے. وفات پر مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس. کہا حافظ حسین احمد کے انتقال سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا. اپوزیشن جماعتوں کی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر بیٹھک. اپوزیشن اتحاد نے مختلف جماعتوں کی شمولیت اور اتفاق رائے پر مشاورت. اراکین نے رائے دی کہ کم سے کم ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس پر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو سکے. مولانا فضل الرحمان نے کہا درپیش ملکی مسائل کا حل اتفاق اور آئین کی حکمرانی میں ہے. محمود خان اچکزئی نے مسائل کا حل آئین پر عمل قرار دیا. کہا پارلیمان کی بالادستی آئین پر عمل سے ہی دہشت گردی خرابیوں سے نکلا جا سکتا ہے. امریکی اور یوکرینی صدر میں رابطہ بحال. ٹرمپ کی زیلنسکی سے 1 گھنٹہ ٹیلی فونک گفتگو. صدر ٹرمپ نے کہا گفتگو اچھی رہی. روس اور یوکرین میں امن معاہدے پر بات ہوئی. ہم درست سمت میں بڑھ رہے ہیں. صدر زیلنسکی کہتے ہیں ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن نے 30 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کیا. امریکہ کو جنگ بندی کی نگرانی کرنی چاہیے. روس اور یوکرین میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ. روس نے ہمارے 175 قیدی رہا کر دیے. یوکرینی صدر کی تصدیق. روسی وزارت دفاع نے کہا 22 اضافی شدید زخمی فوجیوں کو خیر سگالی کے طور پر رہا کیا گیا. کراچی میں اکلوتا بیٹا باپ کے سامنے قتل. کرنگی میں میڈیکل سٹور کے اندر لوٹ مار کے دوران ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. مقتول صہیب کے والد چند لمحے پہلے میڈیکل سٹور پہنچے تو دیکھا ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے. ڈاکو نے والد کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل کیا اور فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ اہم معلومات ملی ہیں. ملزمان کو جلد گرفتار کریں گے.
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق. ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے ملزم نے اعتراف کیا. مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا. ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی ہے. ایف آئی اے نے بھی ملزم ارمغان کے کئی مرچنٹ اکاؤنٹس شناخت کر لیے. ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے مرچنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کال سینٹر کے پیسے آتے تھے. 4 بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے. سٹاف کو تنخواہ بھی انہی اکاؤنٹ سے دی جاتی تھی. کراچی میں شیرشاہ تھانے کے سب انسپیکٹر کی مفت خوری. پولیس وردی میں ایک دکان سے شربت کی بوتل مفت میں لے اڑا. کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین نے بتایا کہ دکان کا مالک نہیں کام کرتا ہوں. سب انسپیکٹر نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں, مالک آئے تو بتا دینا. سب انسپیکٹر نے شربت کی بوتل مفت لینے کے لیے ماسک اتار کر اپنا چہرہ دکھا دیا. پولیس اہلکار نے دکان پر کھڑے شخص کو دھکے دینے کے انداز میں ہاتھ سے ہٹایا. ARY نیوز کی خبر پر SSP مددگار 15 کا ایکشن. سب انسپیکٹر جاوید معطل. SSP نے نوٹس لے کر انکوائری کا حکم دیا. بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, علیمہ خانم لا علم نکلی. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں علیمہ خانم JIT کے سامنے پیش. بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا گیا. علیمہ خانم نے جواب دیا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں انہیں علم نہیں, صرف پارٹی پالیسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے علیمہ خانم سے JIT نے 2 گھنٹے تک سوال کیے. اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری, مزید 27 فلسطینی شہید. صہیونی فوج کا دیر البلح میں UN ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ. 1 غیر ملکی کارکن جان سے گیا, 5 زخمی ہو گئے. 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں 450 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے, جن میں 185 بچے اور متعدد خواتین شامل ہیں. 670 سے زیادہ زخمی. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع. پیرس میں شہریوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. لندن میں بھی احتجاج. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. فلسطینی بچوں کی شہادت. جنگ دوبارہ شروع کرنے پر اسرائیلی عوام نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. کہا آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. PSL 10 کی ٹرافی کی لودھرا میں منہ دکھائی. گرلز اسکول میں دل منارہ کی رونمائی کے لیے تقریب سجائی گئی. بچوں, مقامی کھلاڑیوں اور فینز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. چمچماتی ٹرافی کے ساتھ خوب تصویریں بنوائیں.